بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ تبلیغی مرکز ریونڈ کے امیر حضرت جی حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدہ کا بتایا ہوا بہت ہی مجرب، صدیوں سے آزمایا ہوا، سریع الاثر، انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ خود حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی بتایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم ہیں حضرت مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہر سفر میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے تھے یہ وظیفہ پڑھتے تھے، کوئی بھی کام پیش آتا تھا یہ وظیفہ پڑھتے تھے، وہ کام اسی وقت ہو جاتا تھا۔ تو ہمیں بھی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، ہم بھی اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں بھی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جیسے کہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اگر تبلیغی کسی سفر میں جاتے تھے تو یہ پڑھتے ہی نکل جاتے تھے، ایئرپورٹ میں ایک منٹ بھی ان کو نہیں روکتے تھے۔ تو ایسے جو نا اللہ پاک جو نا کام بناتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمارے کاموں کو بھی بنا دیں گے اگر ہم اس وظیفے کو پڑھیں گے۔ اگر انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں، اور داخلہ کے لیے جا رہے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، اسپتال میں جا رہے ہیں تو ہم یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو کسی بھی کام کے لیے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی مدد 100% ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس وظیفے کو جو نا چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا کوئی عدد مقرر نہیں ہے، کوئی دن کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ آپ جس حاجت کے لیے نکلتے ہیں تو وہ کام کرنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کے کام جو نا ہو جائیں گے۔ مولانا فہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حاجی صاحب یہ وظیفہ پڑھتے چلے جاتے تھے، حاجی صاحب کے جو نا جتنے بھی وہ راستے تھے وہ کھلتے چلے جاتے تھے، کبھی بھی کوئی رکاوٹ سامنے نہیں آئی، کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا۔ تو جماعت والوں کو بھی یہ پڑھنے کے لیے جو نا دیتے تھے، تو اکثر جو نا ویزوں کا مسئلہ رہتا ہے، ویزے نہیں ملتے ہیں، اور یا کہیں جماعت والے پھنس گئے یا کوئی بھی آیا اس نے کوئی بھی شکایت کی تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی وظیفہ اس کو پڑھنے کے لیے دیتے تھے۔ تو یہ وظیفہ قرآن پاک کی جو نا یہ آیات ہیں، اور اس میں تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، احادیث میں ہیں، اس پر عمل کیا جاتا ہے، اس پر عمل کریں، اس پر تجربہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم بھی اس وظیفے کو پڑھیں، تو اس کو جو ہے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر زبانی یاد نہیں ہے تو دیکھ کے پڑھیں، اور ویسے جو ہے ہمیں یہ وظیفہ ہر جگہ میں پڑھنا ہے تو اس کو ہم جو ہے یاد کر لیں، یاد کر کے پڑھتے چلے جائیں، وہ راستے کھلتے چلے جائیں گے، وہ آسانیاں ہو جائیں گی۔ اور اس وظیفے کو خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے یار دوستوں تک، بہن بھائیوں تک، سب تک اس کو پہنچا دیں۔ یہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کے جو نا یہ روحانی باپ تھے۔ تو کتنا بڑا مرکز ابھی قائم ہے، اور کتنا دین کا کام ہو رہا ہے، جماعتیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ تو یہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو نا قربانیوں کی
جو نا وجہ سے بڑی قربانیاں دی، پتے بھی چباتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے زندگی گزارتے تھے۔ تو ہاں اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کی آیات ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، کام تو ہو جاتے ہیں، اور یقین کے ساتھ پڑھیں، 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے جو نا بچاتے رہیں۔ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہ وظائف پڑھیں گے، اعمال کریں گے، تو اللہ پاک جو نا ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں جو نے بتایا بھی ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو ہم دل سے اللہ پاک سے مانگیں، استحضار کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ یہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دن مقرر نہیں ہے، عدد مقرر نہیں ہے، جس حاجت کے لیے آپ جا رہے ہیں ویسی کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ ہے۔ 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 7 مرتبہ، 9 11 مرتبہ، جتنا پڑھیں اس کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ اس کو زبانی یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت آسانیاں ہوگی، بہت ہی مجرب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔